والسلام على خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی دو عالم نور مجسم سرور کون و مکان حبیب یزدان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بے شمار فضائل و برکات کے حصول کا سبب ہے. مالک جنت و کوثر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دے گا. مل کے پڑھیے بابا سے بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اولیاء عظام رحمہم اللہ المبین، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ ورفتگی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پہ مر مٹنا، سبحان اللہ، وہ قابل دید اور قابل تعریف تھا اور قابل تعریف رہے گا. پچھلے جمعہ کو ہم نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پسندیدہ بندے، جس کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کو بیان کر کے بتایا کہ 3 جس کے اندر خوبیاں ہوں گی اللہ اسے پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب العبد عبد التقی الغنی الخفی. فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں: عبد التقی الغنی الخفی، وہ بندہ رب العالمین جل جلالہ سے ڈرنے والا ہو اور رب کریم جل جلالہ کا خوف رکھنے والا ہو، اور اللہ کریم جل جلالہ کی عطا سے، رب کریم کے تحفے، رب کریم کی اذن سے وہ بندہ مستغنی ہو، بے نیاز ہو مخلوق کی خدا سے. یعنی کہ مالداروں کے ساتھ میل ملاپ اور ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان کی واہ واہ کرنا، ان کی خوشامدیاں کرنا. اور وجہ ہر بندہ جانتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال فرمایا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ تم فلاں علاقے کے گورنر ہو، تو وہ جو تمہیں تحفے طائف آتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں یا تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے جو وہ اس وجہ سے دیتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ مجھے دیتے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہدے سے ہٹ کر دیکھو، کیا وہ تمہیں دیتے ہیں؟ وہ تمہیں نہیں بلکہ گورنری کو دیتے ہیں، تمہارے عہدے کو سلامی دیتے ہیں، تمہارے منصب کو سلامی دیتے ہیں. تو دنیا داروں کی خوشامد کا سبب
بہت سارے سبب ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا بندہ جس کو آپ دین کی طرف مائل کرنا چاہتے ہوں، دین کی طرف لانا چاہتے ہوں، جائز صورت کے اندر کہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں جناب محترم حاجی صاحب نے یہ اتنی رقم پیش کی مسجد کے لیے، جناب محترم حاجی صاحب نے مدرسے کے لیے جناب والا پوری 1 کنال زمین دے دی، ماشاء اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ اچھی صورت ہے، یہ قابل تعریف عمل ہے. اس میں جتنی کی جائے تو اور اچھا ہے کہ ان کو موٹیویٹڈ کیا جا رہا ہے، ان کو اور ترغیب دلائی جائے تاکہ وہ مزید اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مددگار ثابت ہو. یعنی ان کے پاس دولت ہے تو دولت اچھی جگہ لگنی چاہیے. آپ کو راہ ہموار کریں، آپ ان کو اس طرف لے کے آئیں، یہ ایک اچھی صورت ہے. لیکن صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے ان کی خوشامد کرنا، ان کے واہ واہ کرنا اور ان کے ساتھ میل جول اس لیے رکھنا کہ چلو میرا نظام چل جائے گا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیسری بات جو فرمایا خفی، مخلوق خدا سے پوشیدہ رہنے والا، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی تنہائیوں کے اندر عبادت کرنے والا، رب کی رضا کا طالب رہنے والا. یعنی مخلوق کو وہ جناب شادی ہوئی تو ہم نے فلاں پھوپھی کے بیٹے کو نہیں بلایا، پھوپھی کو نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا، وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے. تو یوں کرتے کرتے ایک لگے آپ کو بات آئی تو اب یہ اس سبب سے، اس ریزن کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ فلاں نہیں بلایا تو ناراض ہو جائے گا، فلاں نہیں بلایا تو ناراض ہو جائے گا، بلکہ ٹرینڈ یہ چل پڑا کہ میں نے اس کو مل کر تو اس نے میری باری 5,000 میری اولاد کو دیے تھے، میرے بچے کی شادی ہوئی تھی تو اس نے 10,000 دیا تھا، 5,000 دیا تھا، تو میں اس سے بڑھ کر آگے دوں، میں اس سے بڑھ چڑھ کر آگے دوں. تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ اس نے انسان کے طور پر ہمارے وہ جو فلاں رشتہ دار نے شادی کروائی تو اس نے اتنا زیور دیا تو میں اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہوں تو مجھے چاہیے میں اور بڑھ کر دوں. ریس کے اندر وہ جناب والا ایک دوسرے کے اس کے اندر وہ یعنی عبور کی ہوئی ہیں، حدیں عبور کر چکے ہیں. اللہ اکبر. اور ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں کہ یقین فرمائیں کہ بچیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، لڑکے جناب والا وہ ان کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز کی نحوست. وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینا جان بوجھ کر. حالانکہ شریعت نے ایسا کسی قسم کا حکم نہیں دیا، ایسی کسی قسم کی شرائط مسلط نہیں کی. اپنی ذات پر یہ چیزیں نافذ کر کے معاشرتی طور پر کہ لوگ کیا کہیں گے، جوتا پہننے سے لے کر سر پر ٹوپی پہننے تک کہ لوگ کیا کہیں گے. میں ٹوپی پہن کے دیکھوں بھائی اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، اس لیے لوگ کیا کہیں گے. پگڑی پہنی جا رہی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، داڑھی سٹکی جا رہی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، شیو کروائی جا رہی ہے تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. سویٹر پہن رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی. ٹوپی پہن رہے ہیں، سویٹر پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، کوئی سے بھی ڈریس یوز کر رہے ہیں، کوئی سے بھی شوز یوز کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ پیچھے ذہن ایک ہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور اللہ کے رب العالمین جل جلالہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد الغنی التقی الخفی. فرمایا اللہ رب العالمین جل جلالہ 3 ہی بندوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر 3 صفات موجود ہو. ان 3 صفات کے مالک کو پسند کرتا ہے جس کے اندر مخلوق کی یہ واہ واہ، مخلوق کی یہ خوشامد اسے چاہیے نہ ہو، وہ لوگوں سے مستغنی ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، متقی ہو اور لوگوں سے پوشیدہ رہنے والا ہو. جناب والا محفل لگی ہوئی ہے، حضرت صاحب تشریف لائے، ان کے دل میں آرزو ہو کہ بھائی میں اب یہاں کے بیٹھا ہوں تو مجھے اسٹیج سے اعلان کیا جائے حضرت صاحب تشریف لائے، مرحبا، ان کو اسٹیج پر آگے لے آئے، آگے تشریف لائے. یہ خوش آمد ہو، میری واہ واہ ہو، اسٹیج پر لوگ مجھے کہیں جناب میں پوشیدہ رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لوگ مجھے عزت دیں، مجھے آگے بلائیں، میری واہ واہ ہو. یہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے. یہ واہ واہ، ہاں جی ماشاءاللہ ملک صاحب نے 1,000 روپیہ دیا ہے، ملک صاحب نے 25,000 دیا ہے، ہاں جی چودھری صاحب نے اتنا دے دیا، فلاں صاحب نے اتنا دے دیا، فلاں صاحب نے اتنا دے دیا. واہ 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 واہ. ہر جمعے میں دعا ہو، ہر نمازوں کے بعد دعا ہو، میرا نام لے کر کہا جائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ چیزیں رب العالمین جل جلالہ کو پسند نہیں. اور جس کے اندر یہ صفات ہوں وہ بندہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کو پسند نہیں. دنیا داری کے لیے دنیاوی چاہت یعنی حب جاہ جس کا نام دیا جاتا ہے، یہ چیزیں یہ درست نہیں ہیں. تو یہ میں نے چند معروضات پچھلے جمعے کو عرض کی تھی. میں نے وہ یہ ٹاپک اس لیے آگے بڑھایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ المبین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مر مٹے تھے، حضور کی اداؤں پر قربان ہو گئے تھے۔ یہ نہیں دیکھا کہ فلاں بندہ کیا دیکھ رہا ہے مجھے، یہ نہیں کہا کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ، اللہ اکبر، قربان ہے یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ گورنر تھے، آپ کی گورنری کے اندر آپ ایک بار کا وقت آپ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا، کچھ وزراء غیر دوسرے ملک کے دوسرے ریاست کے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، چاول کے چند دانے نیچے گر پڑے، کچھ روٹی کے ٹکڑے نیچے گر پڑے، تو آپ نے کھانے کے بعد ان کو اٹھایا، صاف کر کے کھا لیا۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ دوسری ریاست کے وزراء بیٹھے ہیں، باہر کا وقت بیٹھا ہے، وہ کیا سمجھے گا کہ آپ نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہیں؟ وہ کیا کہے گا کہ آپ یہاں نیچے سے چن چن کے ان کے گورنر کھا رہا ہے؟ آپ کو بھوک لگی ہے، مجھے بغیر اور ڈال دوں گا۔ فرمایا چپ کرو، میں اپنے محبوب کی سنت ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ان لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو عہدے بھی رب نے عطا فرمائے، جن کو عالی مرتبہ سیٹیں اللہ نے عطا فرمائی، جن کو بڑی بڑی شانیں رب نے عطا فرمائی، لیکن اپنے حبیب کے قدموں میں سڑا چکے رہے، حضور جان عالم کی غلامی پر ڈٹے رہے، سونے کے ذریعے اور بڑے بڑے مال کیسے وہ کسرا کے قلعوں کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے پر کھڑے ہوئے پہرا دے رہے تھے، کسی نے اونٹنی، یہودیوں کفار نے اونٹنی لدی ہوئی سونے کے ساتھ لدی ہوئی اونٹنی ان کی طرف روانہ کی کہ دیکھ کے یہ ہمارے ساتھ مل جائے گا، اور جب اونٹنی سامنے ہوئی راہ سے چڑھ کر بارڈر سے اندر داخل ہونے لگی، تو جب آپ کی نظر اس اونٹنی پر پڑی تو آپ دیکھ کر ہنس پڑے، آپ مسکراتے پڑے اور فرمانے لگے خدا جل شانہ کی قسم، یہ کفار مجھے خریدنا چاہتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نے ہماری نگاہوں کے اندر یہ سونا اور مٹی برابر کر دی ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں سونے کے لیے خرید لیں گے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ فرماتا میں نے پیارا حبیب اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کی گندگی کو دور کر کے دل پاک کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کے دلوں کو وہ تزکیہ بخشا کہ سونا اور مٹی ان کے نظروں میں دونوں برابر کر دی۔ بات یہاں صرف یہ ہے، میں سنت کی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں، سنت سے محبت کے اقوام۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم غلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی اور خلیفۃ الرسول بلا فصل، یہ امام عارف باللہ ناصر الامہ حضرت علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو آج سے 1100 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا ہے، عظیم بزرگ تھے۔ ان کی کتاب الحدیقۃ الندیجہ، اس کے اندر آپ صحابہ کی سنت سے، ادائے مصطفیٰ سے محبت بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی اداؤں سے صحابہ پیار کیسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ میں ادا سے پہلے میں ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو 800 ہجری کے اندر، ان سے بھی پہلے گزر چکے ہیں، 800 ہجری کے اندر مل کے گئی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سنوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مقدمہ کی شرح کے اندر فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک لازمی طور پر دین اسی چیز کا نام تھا، صحابہ کے نزدیک دین اسی چیز کا نام تھا کہ عقل کو درمیان میں لائے بغیر حضور بلا توقف محبوب رب العزت محسن انسانیت سرور ذیشان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اقوال، تمام افعال، تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، تمام افعال و اقوال کے اندر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور اللہ اکبر، امام سنوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سوائے وہ عمل
کہ جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے پر دلیل اور حجت قائم ہو جائے. مثال کے طور پر حضور جان عالم تواتر کے ساتھ روزے رکھتے تھے، صحابہ نے دیکھا انہوں نے رکھنے شروع کر دیے. اب صحابہ کے اوپر لاغر پن محسوس ہوا، کمزوری ظاہر ہوئی، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایکم مثلی، کیا تمہارے اندر مجھ جیسا بشر ہے کوئی؟ صحابہ سے کہا ایکم مثلی، کیا تمہارے اندر کوئی میرے جیسا بشر ہے، میری مثل کوئی ہے؟ تو صحابہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، کہنے لگے پیارے آپ کو تو واحسن منک لم ترکت تو عینی، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ کے حبیب آپ جیسا سونا، آپ جیسا بے مثل کسی مانند جنا ہی نہیں، مثال کہاں بن سکتی ہے آپ جیسے. اللہ اکبر جل شانہ. میرے امام نے کیوں کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، قدیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. تم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے حضور جان عالم کی سنتوں کی وہ پیروی کی. سبحان اللہ. کہ قیامت تک ان کی مثالیں دے دے کر لوگ اپنے قلوب اور اذہان کو ٹھنڈا کریں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر مسند احمد کے ذریعے حدیث ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے تشریف لے جا رہے تھے. حضور نے اپنا پاؤں مبارک نیچے پانی میں رکھے اور پہ اپنے مبارک یہ کپڑا اٹھا لیا، زمین میں پنڈلیاں رکھی. تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ الرسول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں سے گزرے تو حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں زوات بعد از وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وصال کے بعد یہ دونوں زوات جب بھی اس کنویں کے پاس سے گزرتی بلا وجہ وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے جوتے نالین اتار دیتے اور پنڈلیاں پانی میں رکھ لیتے. صحابہ پوچھتے یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ہم نے اپنے محبوب کو یوں ہی کرتے دیکھا تھا تو آج ہم بھی یوں ہی کر رہے ہیں. وہ سنت تواتر متواتر وہ تو دور کی بات ہے، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں جو ہم پر لازم بھی نہیں لیکن ابو بکر عمر ان کو بھی اپنا رہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر ایک اور مقام پر صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے مقام پر عمرے کا احرام کھول کر سر کے بال مڑاتے دیکھا تو سر مونڈنے والے کے پاس ان کا ایسا ازدحام ہو گیا کہ گویا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے. یہی نہیں بلکہ وہ تو ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے سونے کی حالت اور کھانے پینے کا طریقہ جاننے کی جستجو میں رہتے تھے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا کہنا. حضور نے جب بال مبارک اتروائے تو خالد بن ولید دیگر صحابہ نے بال لے لیے اور ایک بال بھی زمین پر نہیں آنے دیا، ایک بال بھی زمین پر نہیں آنے دیا. اور اس بال کی اہمیت اس قول سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جنگ جاری ہے اور خالد بن ولید کا امامہ پگڑی گر جاتی ہے اور وہ جنگ کی صفیں چیرتے ہوئے پیچھے واپس آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں امیر ہے سپہ سالار اسلام آپ کی وجہ سے جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، آپ کی اپنی جان کو نقصان ہے، پیچھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری پگڑی اتر گئی ہے، کہا پگڑیاں ہزار مل جائیں گی جان بچ جائے. کہا وہ پگڑی آپ جیسی اور عام کپڑوں والی پگڑی نہیں تھی بلکہ اس کا پگڑی پہ میری جان قربان ہو جائے تو یہ بھی اعزاز ہے، میں وہ پگڑی تلاش کروں گا. پگڑی کے لیے آئے، اٹھائی اور پھر صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، فتح یاب ہو کر لوٹے. تو صحابہ نے پوچھا وہ پگڑی میں ایسا تھا کیا؟ کہا اسی لیے تو مجھے فتح نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کے محبوب کے بال سی ہوئے ہیں، اس میں نے اپنے محبوب کے بال سی کے رکھے ہیں. اللہ نے مجھے اسی وجہ سے جب بھی فتح دی تھی. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ عمل حضور جان عالم کے اداؤں پر قربان ہونے والا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم صاحبزادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کے موقع پر چند ایسے افعال سر انجام دیے کہ کسی نے ان پر اعتراض شروع کر دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے کپڑے پہنے، بند جوتے پہنے جو کہ احرام میں نہیں پہنے جاتے، اور احرام ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آتے ہی نہیں باندھا بلکہ یوم التراویح کو باندھا اور دونوں رکنوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے سنا کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہ ایک بار میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ہی کرتے دیکھا تھا تو میں حضور کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، محبوب کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی اونٹنی کو ایک درخت کے ساتھ چکر دلا رہے تھے، بار بار چکر دلا رہے، ساتھ غلام تھے، ساتھ اور تھے۔ انہوں نے کہا یا امیر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، آپ یہ بار بار کیوں چکر دلوا رہے ہیں اسے؟ فرمایا میں نے محبوب کو یوں ہی کرتے دیکھا تو میں بھی یوں ہی کر رہا ہوں، میں یوں ہی کرتے دیکھا تھا، میں یوں ہی کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر عظیم صحابی رسول، جنتی صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس اور آ کر کہنے لگے اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چونتا کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ یہاں میں نے نبی مصطفیٰ کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے حبیب کے لبوں کو یہاں لگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج کہا جائے نا اہمیت بیان کی ہے سنت سے محبت کی، سنت متواترہ تو وہ بڑی شان والی ہے، لیکن یہ وہ ادائیں ہیں جو صحابہ نے ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا، وہ صحابہ کی محبت میں نے بیان کی ہے۔ لیکن سنت متواترہ آج اگر یوں کہا جائے کہ یہ 4 سنتیں ظہر کی، ایک بندے سے میں نے کہا یہ آپ تاخیر سے پہنچتے ہیں تو آپ کی 4 سنتیں رہ جاتی ہیں، تو آپ اس کو کیسے خلاف اولا کام ہے؟ کہنے لگے سنت ہی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں سنت ہی ہے نا، وہ فرض واجب تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، کیسا دور آ گیا ہے، اور وہ ابو بکر و عمر پنڈلیاں اٹھا کے بیٹھے ہیں، نہ وہ فرض ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ وہ سنت ہے، لیکن وہ ادائے مصطفیٰ ہے تو اس لیے ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ عروج اور وہ کمال کی بلندیوں کو اس لیے پہنچے کہ محبوب کے قدموں سے وابستہ رہے، حضور کی اداؤں کو ادا کرتے رہے۔ آج داڑھی کا کہا جائے، میں ایک امام، مجھے نماز ایک جگہ پڑھی تو امام کی داڑھی بالکل کٹی ہوئی تھی، یہ جو داڑھی کے بال ہیں کل پٹی سے، یہ بال ہی نہیں تھے، پکڑے ہی نہیں آ رہے تھے، اور یہاں سے بالکل کٹی ہوئی۔ میں نے کہا حضور آپ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، آپ کے پیچھے آپ اپنی نماز کا حساب دینا بڑا مشکل کام ہے، آپ تو اتنے نمازیوں کو بوجھ لیے بیٹھے ہیں، آپ کیسے رب کے آگے منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے رب کے آگے؟ کہنے لگے سنت ہی تو ہے۔ میں نے کہا سنت نہیں ہے، سنت متواترہ اور قریب تو واجب ہے، اس کو کٹوانے والا عذاب نار دوزخ کا حقدار ہے، اور ایسا بندہ فاسق مومن قابل توحید ہے، قابل امامت نہیں ہے، اس توبہ بھی کرے اس وقت تک امامت کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حد شرع کو داڑھی نہ پہنچ جائے۔ تو اتنا ہلکا سنت متواترہ کو لینا، رسول اللہ کی اداؤں کو لینا، بلکہ یہ اللہ اکبر جل شانہ، یہ آپ دیکھیں یہ شیء کتنی ہے، مسواک کتنا سا ہے، لیکن علماء رحمہ اللہ المبین فرماتے ہیں کوئی بندہ اس کو نیچے زمین پر مارے اور کہے یہ مسواک ہے، یہ رسول اللہ کرتے تھے، علماء فرماتے ہیں وہ ساتھ یوں عمل کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اے نادان، لکڑیاں جہاں میں اور بھی ہیں، بڑے بڑے بہترین قسم کے لکڑ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس لکڑی کی نسبت ہو جائے اور اسے مسواک شریف کہہ دیا جائے تو اس کی تعظیم تجھ پر لازم ہو جاتی ہے۔ یہ داڑھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب اس کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے تو تجھ پر تعظیم لازم ہو جاتی ہے۔ یہ پگڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرب کے تاج ہیں، یہ عرب کے تاج ہیں، اور فرمایا جو جمعے والے دن یہ پگڑی پہن کر گھر سے نکلتا ہے اللہ بھی اس کے فرشتے بھی اس بندے پر سلام فرماتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا جاننا کتنا بڑا اپنے ساتھ دھوکا ہے، بے وقوفی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ صحابہ نے جو ادا کی، اللہ اکبر جل شانہ، یہ لوکی شریف، لوکی، کدو، حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا لوکی شریف، کدو شریف۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔
آپ نے تلوار منگوائی اور اس کے سر پر رکھ لی، فرمایا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، تو نے میرے محبوب کی سنت کی توہین کی ہے، میرے محبوب کی پسند کی توہین کی ہے۔ ہمارے ائمہ سنتوں کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے تھے، حضور کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں اتنے حساس ہوتے تھے۔ آج واجب کو لوگ یوں کہتے ہیں بس واجب ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، تو فرض کتنا ادا کرتے ہو؟ واجب تو بعد میں ہے، سنت تو بعد میں ہے، فرض کتنا ادا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ سلطان الواعظین، سلطان العارفین حضرت سلطان حق باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو عصر اور عشاء کی سنت ہے اپنے اوپر لازم کر لے، حق باؤ گارنٹی دیتا ہے کہ کل جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور یہ وہ ادا ہے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب وہ اپنے ایک مقام پر سفر میں پہنچے، وہاں پہ ان کے عصر کی سنتیں رہ گئی، یہ عشاء کی سنتیں رہ گئی، وہ سنتیں غیر مؤکدہ، مؤاخذہ بھی کوئی نہیں اس کے، لیکن محبوب کو پسند ہے، محبوب نے ادا کی، اور شہزادہ سید زادہ تھا مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ، تو آپ سے وہ رہی، خواب میں سرکار آئے اور جلوہ دکھایا، کہا مہر علی آج کی سنتیں چھوڑ دی تم نے۔ تو اگر ہمیں یہ اشارہ نہیں ملتا تو ہم کمزور ہیں، عوام کمزور ہیں، لیکن محبوب سے تعلق واسطہ جڑ جائے تو پھر محبوب کے اشارے کیوں نہیں پیدا کرتے؟ امام الائمہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کوئی ایسا دن نہیں گزرا مدینے میں جس رات میں نے سرکار کی زیارت نہ کی ہو۔ تو تعلق جڑ جائے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے 72 بار سرکار کی زیارت کی ہے، 101 مرتبہ خواب میں حضور نے مجھے جلوہ دکھایا۔ تو یہ میں نے وہ حضرت امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کتاب سے حدیقۃ الندیہ سے صحابہ کی سنت سے، ادائے مصطفیٰ سے، سنت اور چیز ہے، ادائے مصطفیٰ اور ہے، اس سے محبت دکھائی ہے۔ یہ مسواک اس کو الگا نہ جانیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ساتھ جو کر کے نماز پڑھے گا اللہ اسے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ پگڑی کو الگا نہ جانا ہے، یہ پگڑی کے ساتھ جو ایک رکعت پڑھے گا، ایک نماز پڑھے گا، دو نفل پڑھے گا، اللہ اسے اس کا 27 گنا نمازوں کا ثواب عطا فرمائے، 70 گنا ثواب عطا فرمائے۔ یہ وہ ادائیں ہیں مصطفیٰ کی جو آپ کے ثواب میں بڑھوتی کا ذکر لاتی ہیں، جو آپ کے بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب سے راضی ہو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بنائے، رب کریم ایمان عافیت علی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔